بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. اور اکتوبر کو گڈ بائی کہنے کے لیے مجھے آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ سب کے ساتھ کی ضرورت ہے. کچھ اس طرح کی صورتحال تھی کہ جو گلیکسی ایک ہی جگہ اکٹھی تھی، اس کے لیے آپ کو ساتھ کے ساتھ انفارمیشن دینا ضروری تھا، جس کی وجہ سے میرا تھا کہ آپ لوگ اکتوبر ضرور فالو کیجئے گا، سنیے گا. باقی نئے جوائن کرنے والوں کو دونوں ہاتھوں سے خوش آمدید. میرا سلام آپ تک پہنچے، آپ پہ اللہ کی سلامتی ہو. میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، اس کو شیئر بھی کیجئے، اپنے کمنٹس دیجئے آپ جو ہم سے مزید کوئی بہتری چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. سب سے پہلے جی کہ جو ہے چھوٹا سا انٹروڈکشن. میرا نام ہے سامیہ خان. سامیہ خان لاؤنج میں ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. میرا لاؤنج ہی ہے جہاں آپ میرے مہمان بنتے ہیں، کیونکہ میں ہمیشہ میرا اس کا نام رکھتے ہوئے ہی میرا یہ تھا کہ یہ میرا لاؤنج ہے اور آپ لوگ میری فیملی ہیں، کیونکہ مہمانوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا جاتا ہے، تو یہ میرے لاؤنج کے آپ مہمان بنتے ہیں. میرے لیے عزت افزائی ہے جو میرے مہمانوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو اینی ویز جی چھوٹا سا انٹروڈکشن کہ ہاؤ ٹو کانٹیکٹ سامیہ خان. واحد یہ نمبر ہے جو اسکرین کے اوپر ہے، 0302 کا کوڈ ہے. آپ باہر سے ڈائل کریں گے، آپ نے 0092 کے ساتھ اس کو ملانا ہے. نمبر ہے 444771. اتنا میں نے آسان نمبر رکھا ہوا ہے. اگر آپ 1 کی بجائے 2 دبا دیں گے، 3 دبا دیں گے، آپ مجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے. اس نمبر سے اگر آپ کو میری انفارمیشن آتی ہے کہ جی آپ نے اگر اپوائنٹمنٹ، آپ میسج کیا کیجئے ان خاتون کو کہ وی نیڈ این اپوائنٹمنٹ، تو وہ آپ کو پروسیجر میسج کر دیں گی. یہ نمبر پہ اگر آپ اس نمبر سے انفارمیشن آ رہی ہے تو آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں، آپ کے پیسے بھی محفوظ ہاتھوں میں ہیں. یاد رکھیے میرا کام میں ایک ہی اصول ہے کہ میں نے حرام کا لقمہ نہیں کھانا. میرے کون سے بچے ہیں جن کی خاطر میں حرام کماؤں گی، لالچ کروں گی کہ میری نسلیں بھی شاد آباد رہیں. میں تو اپنے لیے جو کر کے جانا ہے سو جانا ہے. مجھے اس دنیا سے کوئی لالچ نہیں رہ گیا ہوا. میں اسی لیے کہتی ہوں کہ جو میرا گھر قبرستان کے پاس ہے تو یہ میرے لیے کتنی بڑی ایک بلیسنگ ہے. جب قبرستان کے پاس سے گزرتے ہو تو ایسے لگتا ہے کیا دنیا کی بھاگ، کیا دوڑ، سب کچھ چھوڑ کے یہاں آنا ہے. اب تو بوڑھے ہو کے مرنے کا بھی انتظار نہیں ہے. ایسے ایسے بستر ریپ اپ ہو رہے ہیں زندگی کے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی. 4 اللہ نے محدود سے علم دیے ہیں. اسٹرالوجی یعنی ستارہ شناسی، نیمرولوجی علم الاعداد. تیسرا میرے پاس علم جو ہے پامسٹری، ہاتھوں کا علم، اور ہر علم کی لاجک میرے پاس موجود ہے. جس کی دلیل آپ کے پاس موجود ہے، جس پیش گوئی کی دلیل آپ دے سکتے ہیں، وہ علم ہے، وہ سائنس ہے. اور چوتھا علم ہے کارڈز. ٹیرو کارڈز میں نہیں کرتی، یہ ایک ایرانی علم ہے. تو آپ سے ایک بات کرنے کا جو یہ میرا مطلب جو آپ کو بتانے کا کہ یہ اسی لیے میں سے اندازوں کا علم کہتی ہوں، امکانات کا علم کہتی ہوں، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. میں صرف آپ کی اتنی مدد کر سکتی ہوں. کئی دفعہ انسان ایسے شکنجے میں پھنس جاتا ہے، اس کو لگتا ہے میں بند گلی میں آ گیا ہوں، کوئی راستہ نہیں مل رہا. ایسا نہیں ہوتا. کہیں نہ کہیں کوئی ڈائریکشن رب نے رکھی ہوئی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں عقل مندوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں، بس وہاں تک پہنچنا ہوتا ہے. اور اپنے بارے میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں، میں آپ کی قسمت کو بدل نہیں سکتی، وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. تعویذ، دھاگا، جادو کون کسی کا کام کرا سکتا ہے؟ جب تک میرا رب نہ چاہے کوئی کسی کا کام نہیں کرا سکتا، جب تک اس کی منشا نہ ہو. کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ پھر آپ جب اپنے پروفٹ پیس بی اپون ہم کی زندگی کو پڑھیے، کب کہاں انہوں نے دعویٰ کیا جو کہ چاند کے 2 ٹکڑے ان کی انگلی کر سکتی تھی، کیا وہ معجزات نہیں دکھا سکتے تھے؟ خدارہ ان عاملوں، ان عاملین حضرات سے بچیے. کوئی آپ کی قسمت کو نہیں بدل سکتا. صرف قسمت کو سمجھ کے، جو کہ محدود سا علم ہے جو آپ کو سمجھایا جاتا ہے، کیا بلیسنگز ہیں، کیا لیکنگز ہیں، ان کو سمجھ کے چلیے تو زندگی آسان ہوتی جائے گی. ہوا کا رخ سمجھ کے چلیں گے، زخمی نہیں ہوں گے. ہوا کے رخ کے اگینسٹ چلیں گے، تھپیڑوں سے لہو لہان ہو جائیں گے.
ہمت ہار دیں گے، سوئسائڈل ہوتے جائیں گے، اور سوئسائڈل زندگی بھی عذاب اور آگے آخرت بھی عذاب۔ یاد رکھیے وہ روحیں بھٹکتی رہتی ہیں، وہ روحیں اوپر نہیں بلائی جاتی، یہی تو امتحان ہے بندے کو بھیجنے کے بعد دنیا میں آپ کا۔ خیر اینی ویز، یہ چھوٹا سا انٹروڈکشن لمبا ہی ہو گیا، پھر سے ہمیشہ ہی ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے نہ قسمت سے زیادہ ملتا ہے، نہ وقت سے پہلے ملتا ہے۔ ہر انسان ایک اپنا کلاک لے کے پیدا ہوا ہے، وہ کلاک جسے میری زبان میں ذائچہ کہتی ہوں، اس کلاک میں اپنے وقت کا انتظار بس کرنا ہوتا ہے۔ یہی میرا کام ہے، آپ کو سکھانا، آپ کو سمجھانا۔ اب یہ چھوٹا سا انٹروڈکشن ہو گیا۔ اس نمبر کے علاوہ آپ اور کہیں مت مجھے ٹرائی کیجئے گا، ادارہ ذمہ دار نہیں ہے، جیسے کہ لکھا ہوتا ہے ڈسکلیمر میں کہ ادارہ ذمہ دار نہیں ہوگا اگر آپ اور کہیں بے وقوف کوئی آپ کو بناتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے باقاعدہ ہاروسکوپ کی طرف، اور آج خوشخبریاں ہیں۔ اکتوبر کی سختیوں کو آج ہم کلوز کرنے جا رہے ہیں۔ 5 جنوری 2021 سے جو ٹائم شروع ہوا، 30 اکتوبر 2021 پہ ہم اسے گڈ بائی بولیں گے۔ تو آج ہم مل کے اس وقت کو سنیں گے بھی اور خوش بھی ہوں گے، اور اللہ کے حضور شکرانے کے نفل پڑھیں گے کہ ہم اس وقت سے بخیر و عافیت گزر آئے ہیں۔ ملاقات ہوتی ہے اب آپ کے ستاروں کے سیگمنٹ میں۔ جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زون سی میں ویلکم، خوش آمدید۔ پہلا ستارہ سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس، اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، جن کا نام اردو میں فے اور انگلش میں ایف سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ تو جی اب ہم شروع کرتے ہیں سیجیٹیریس کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ 24 اور 25 تو آپ کی سپورٹ میں نظر آتی ہیں، اسپیشلی ازدواجی زندگی میں سکون، اطمینان، آپ کا موڈ ٹھیک، کاروباری ریلیشنز میں آپ کا موڈ ٹھیک۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو جیسا یہاں نظر آ رہا ہے اس وقت۔ 26، 27، 28 خدا کا واسطہ ہے کسی پہ قرضہ دیتے ہوئے 100 باری سوچ لیجئے گا، لیتے ہوئے بھی سوچ لیجئے گا۔ قیمتی چیزوں کی حفاظت بھی کیجئے گا، سپینڈنگ اوور سپینڈنگ ہر چیز سے گریز کیجئے گا۔ 26، 27 اور 28 اکتوبر، 29 اینڈ 30، دین 31 اکتوبر اور 1 نومبر، یہ چاروں آخری تاریخیں آپ کی فیور میں ہیں، آپ کی سپورٹ میں ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنے کریئر میں ہیں، ان لوگوں کے لیے جو سیجیٹیرین اسٹوڈنٹس ہیں، کسی خبر کے منتظر ہیں، وہ لوگ جو کسی سرکاری یا عدالتی یا کسی قانونی کام کا اس کو ریزولو کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ساری تاریخیں جو ہیں یہ آپ کی موافقت میں نظر آ رہی ہیں۔ ہم آگے چلتے ہیں، آپ کے 11th ہاؤس کی کیا پوزیشن ہے۔ آپ کو میں نے بڑی وارننگز دی کہ اگر آپ اپنی دوستیوں کو نہیں گنوانا چاہتے تو یہ خرابی، کیونکہ مجھے شروع سے بولنا پڑ رہا ہے کیونکہ آج ہم اکتوبر کو کلوز کر رہے ہیں، خرابی شروع ہوئی تھی آپ کے اس ہاؤس میں 15 سپٹمبر، دین 27 سپٹمبر، دین 23 سپٹمبر، اور آخری تھی 27 سپٹمبر۔ اچھا جی، ایک ایک کر کے خرابی ٹھیک کب ہو رہی ہے؟ ایک ہو گئی تھی 18 اکتوبر کو ٹھیک ہو گئی، جو زیادہ غلط فہمیاں پیدا کرا سکتا تھا دوستوں کے مابین، یا یہ کیا کرا سکتا تھا آپ کی خواہشات کے حصول میں رکاوٹیں ڈال سکتا تھا، تو یہ یہاں پہ جا کے چیز ٹھیک ہو گئی۔ دوسری چیز جو ٹھیک ہوئی یہاں پہ اسی ہفتے میں 24 اکتوبر کو نکل جائے گا ایک ستارہ، پھر ایک یہاں سے نکلے گا جو کہ اینگر ایشوز پیدا کرا سکتا تھا 30 اکتوبر کو۔ تو ان 3 تاریخوں سے آپ کی جان چھٹ جائے گی، جو میرے وارننگ کے ایریا میں آپ کا یہ والا حصہ آتا تھا۔ یہ شکر ہے کہ جن سیجیٹیرینز کے رشتے ازدواجی، کاروباری، سوشل ریلیشنز، انٹیمیٹ ریلیشنز جن کے بچ گئے ہیں، اب ایک ستارہ 8 اکتوبر سے جو یہاں آیا ہے، اب ہلکا ہلکا اس کی ہیلنگ شروع کر دے گا، ہلکی ہلکی آپ کی رشتے کی ہیلنگ پروسیس شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ 2 سے 3 مہینوں میں آپ کا، جن کے بچ گئے یہ میں ان کی بات کر رہی ہوں، 2 سے 3 مہینوں میں آپ کا رشتہ واپس جو ہے وہ بیک ٹو نارمل ہو جائے گا۔
جن کے بریک اپس ہو گئے اللہ پاک ان کو اس کا بہترین اجر دیں، جن کے بچ گئے ہیں سمجھ لیجئے کہ اب آپ گریجول سیف زون کے اندر تو آ گئے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دکھ آتا ہے گھوڑے کی چال اور جاتا ہے جوں کی چال، جس طرح جوں کی رفتار سلو ہوتی ہے، جوں کو سمجھ لیجئے جو سر میں پڑ جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں تو جی انشاءاللہ اس وقت جو بہتری آپ کے لیے ہو گئی ہے، نئے رشتے آپ کے جڑ سکتے ہیں، سیجیٹیرینز اچھے خاندانوں کے رشتے جڑیں گے۔ اسی طرح جو سیجیٹیرینز شہر بدلنا چاہتے ہیں بیسٹ ٹائم ہے، وہ سیجیٹیرین جو من پسند اسٹیشن کی پوسٹنگ چاہتے ہیں بیسٹ ٹائم ہے، وہ سیجیٹیرینز جو اپنے رشتوں میں جن کے دراڑیں آ گئی تھی، یہ وہ ٹائم ہے کہ رشتے انشاءاللہ دل سے صلح کے خواہاں ہوں گے تو آپ بھی معاف کر دیجئے، جب رب کی ذات معاف کرنے والی ہے تو آپ بھی انہیں معاف کر دیجئے گا۔ خاندانی ہیں، سسرالی ہیں، سبلنگز ہیں، اوپن اور کہتے ہیں نا وارمتھ کے ساتھ انہیں ویلکم کیجئے گا، اوپن آرمز اور وارمتھ کے ساتھ انہیں ویلکم کیجئے گا۔ باقی الحمدللہ بس یہی 2-3 چیزیں تھیں جو کہ آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ تھیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے کیپریکونینز کے کہ ان کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ زون ہمارے بی کا دوسرا ستارہ، جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے اور جن کا نام انگلش میں جے، پھر جی اور پھر زیبرے والا زی سے جن کا نام شروع ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ 24 اور 25 کی جو تاریخ ہے یہ تو آپ کی فیور میں نظر آتی ہے، تھوڑی سی انفیوریبل تاریخ ہے، یہ تھوڑا لوڈ پیدا کر رہی ہے، کیپریکونین سستی پیدا کر رہی ہے، کوئی گیسٹرک ایشوز، کوئی ڈائبٹک کے ایشوز، کچھ معدے کے ایشوز اریٹیٹ رکھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے کام پہ دباؤ بھی آ سکتا ہے، یا کام کا دباؤ یہ سارے سٹریس آپ کی باڈی کے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ بہرحال یہاں پہ آپ نے مینیج کرنا ہے اس کرائسس کو۔ 26، 27 اور 28 کی جو تاریخیں ہیں ان میں آپ ہمیں لائٹ ہارٹڈ نظر آتے ہیں، موڈ بھی ٹھیک نظر آتا ہے، حالات میں بھی بہتری ہے۔ اس کے بعد آتا ہے 29 اور 30 کی جو تاریخیں ہیں، 29 اور 30 اکتوبر کی جو تاریخیں ہیں یہ پھر آپ کی فیور میں نظر آتی ہیں، آپ کی سپورٹ میں نظر آتی ہیں 29 اور 30 کے۔ لیکن ان دنوں میں ایک کام کیجیے گا، آپ نے بھی کوئی ناگزیر خرچہ آ جائے تو میں آپ کو نہیں روکتی، لیکن کوئی ایسا خرچہ جس کو ٹالا جا سکتا ہے تو اس کو ٹالیے گا، تاکہ کوئی اپنے لیے مسائل مت بڑھائیے گا، اپنے لیے پرابلم کو مت بڑھائیے گا۔ تو جو ہے 29 اور 30 میں سوچ سمجھ کے اپنی کو فائنینشیل ڈیل کیجیے گا۔ 31 اکتوبر اینڈ 1 نومبر یہ پھر آپ کی پھر آگے آپ کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو جو خرچہ میں آپ کو پینڈنگ کرنے کو کہہ رہی ہوں ان تاریخوں میں کر لیجئے گا، تو کسی قسم کا پچھتاوا نہیں ہوگا، کسی قسم کے آپ کو ریگریٹس نہیں ہوں گے۔ اچھا جی، وارننگ زون میں ہم آتے ہیں۔ یہ تھا آپ کا کیریئر ہاؤس، آپ کا سوشلائزنگ کا ہاؤس۔ تو میں نے اسپیشلی وارن کیا تھا جو میڈیا اینکرز کیپریکونین ہیں یا جو پولیٹیشنز کیپریکونینز ہیں، بہت زیادہ احتیاط سے کام لیں کسی قسم کی اسٹیٹمنٹ کو دیتے ہوئے۔ تو جو ہے اب وہ وہاں پہ یہ ٹائم آپ کی فیور میں آ گیا ہے، یہ والا جو ٹائم ہے اب آپ ایزی ہو کے ان چیزوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ اس ہاؤس میں خرابی شروع ہوئی تھی 3 تاریخوں سے، ایک تھی 15 سپٹمبر، دوسری تاریخ خرابی کی تھی 23، تیسری ڈیٹ تھی خرابی کی 27 سپٹمبر۔ میں آپ کو بار بار کہتی رہی کیونکہ پیپر ورک کی غلطی بھی یہ ٹائم پہ ستارہ کرا سکتا تھا، تو میں کہتی تھی کسی قسم کا کانٹریکٹ ہے، کچھ بھی ہے، لکھ کے پڑھ کے اس کو آپ نے فائنل کیجیے گا، اس کو آپ جو ہے حل کرنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ کسی کھڑکی کا شکار ہو جائیں، کہ کسی نے کوئی ٹریپ لگایا ہو آپ کے لیے اور آپ اس کا شکار ہو جائیں۔ لیکن اس شکر ہے اس ہفتے میں ساری بری ڈیٹس گزر رہی ہیں، تو اکتوبر وہ مہینہ ہے جو ان ساری بری تاریخوں کو خدا حافظ کہہ رہا ہے۔ سخت بھی ہے لیکن ایک ایک کر کے ہماری جان بھی چھڑا رہا ہے۔
10 اکتوبر گزری، 11 اکتوبر گزری، بہتری شروع ہوئی۔ 18 اکتوبر کو آپ کے کیریئر ہاؤس میں ایک ستارہ سیدھا ہو گیا۔ 24 اکتوبر کو دوسرا ستارہ یہاں سے نکل جائے گا اسی ہفتے۔ تیسرا 30 اکتوبر کو پھر ایک اور نکل جائے گا، تو جس کی وجہ سے مجھے نظر آتا ہے کہ انشاءاللہ گریجولی جو ہے آپ تینوں جگہوں پہ آپ بہتر ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں جی۔ مینٹل سٹریس بہت کاٹا آپ لوگوں نے کیپریکونین، ذہنی تناؤ، بیک سٹیبنگ، حاسدین، لوگوں کی لیگ پولنگ۔ 8 اکتوبر سے جو ستارہ یہاں آیا ہے یہ اب آپ کو بچانے کے لیے آیا ہے، یہ ایک مسیحا بن کے یہاں پہ آیا ہے۔ تو آپ نے بہت فائٹ لڑی ہے مئی 2020 سے لے کے ٹل ناؤ، اب آپ کی بچت ہونی شروع ہو جائے گی۔ اس وقت 60% میں کہوں گی بچت ہو جائے گی، 100% آپ کی جنوری مڈ سے ہوگی۔ ٹل دین ابھی بھی گو سلو، لیکن یہ شکر ہے کہ آپ کا سیف ہو گیا ہے۔ سیلنگ بائنگ کے لیے بیسٹ ٹائم ہے، کوئی وراثتی مسئلہ حل کرنا ہے، مالی مسئلہ حل کرنا ہے تو بیسٹ ٹائم ہے، کوئی خرید و فروخت کرنی ہے تو بیسٹ ٹائم ہے، پیسے کو رولنگ پہ ڈالنا ہے تو بیسٹ ٹائم ہے۔ دوسرا جو ہے جاب ایریا میں ستارے کی موجودگی کہتی ہے کہ جگہ جگہ کوشش کریں کوئی بگ اور کوئی گولڈن اپرچونٹی مل جائے۔ ابھی بھی ستارہ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے، یا اپنے کرنٹ سینیریو میں اتنی محنت کریں کہ مجبور ہو جائیں آپ کو نومبر اور دسمبر میں آپ کو اپ گریڈ کرنے پہ، وہ مجبور کر دیں آپ انہیں کہ وہ آپ کو اپ گریڈ کر دیں۔ تو یہ تھا جی ہمارے پیارے کیپریکونینز کے ستاروں کا حال۔ اب ہم چلتے ہیں زون سی کے اگلے ستارے کی طرف جس کا نام ہے ایکویریس، یعنی کہ برج دلو۔ جن کے نام ایس سے شروع ہوتے ہیں وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں، اپنے لیے مدد لے سکتے ہیں۔ اور یہ پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ 24 اور 25 کی تاریخ تو ہم نے جاتے جاتے کہا تھا آپ کے لو ہاؤس میں بھی اچھی ہے، پھر یہ تاریخ آپ کے جو ہے اس میں بھی اچھی ہے، آپ کے بچوں والے ہاؤس میں بھی بہتر ہے، اور یہ تاریخ تو آپ کی سپورٹ میں تھی۔ 26، 27 اور 28 اکتوبر، انگلش میں بتا دوں 26، 27 اینڈ 28 اکتوبر۔ ہیلتھ کو ایزی نہیں لیجئے گا، فور گرانٹڈ نہیں لیجئے گا، بہت خیال رکھیے گا اپنا۔ اسی طرح اپنی جاب کو بھی آپ نے ایزی نہیں لینا، اپنی جاب میں ویجیلنٹ رہنا ہے، چکنے رہنا ہے، کسی کو موقع نہ ملے کہ آپ کو کوئی کسی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی فیس کرنی پڑے۔ آس پاس کے لوگوں سے بھی بنی بنائی رکھیے گا، یہاں تک کہ کو ورکرز جو ہوتے ہیں یا ماتحت جو ہوتے ہیں لوگ، پین تک بھی جو ہو گیا، ذرا سمجھداری سے تعلق چلائیے گا۔ 29 اینڈ 30 اکتوبر یہ آپ کی موافق ڈیٹیں ہیں۔ ان ڈیٹس میں ریلیشن شپ کا سکون آپ کے لیے ایک بڑی سٹرینتھ بنے گا، چاہے وہ ازدواجی ریلیشن ہے، وہ سوشل ریلیشنز ہیں، وہ کاروباری ریلیشنز ہیں۔ تو اس وقت آپ کو لگے گا کہ لوگوں کی وارمتھ، لوگوں کا تعاون آپ کے ساتھ دل سے آپ کو جینوئنلی فیل ہوگا، اس سے آپ کو ایک ڈھارس ملے گی۔ پھر آگے ہم آتے ہیں 31 اکتوبر اینڈ 1 نومبر۔ ان دو تاریخوں میں ایکویرینس اوور سپینڈنگ یا سپینڈنگ دونوں سے گریز کیجیے گا۔ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں کہ کوئی آخر کوئی ناگزیر خرچہ ہے، ڈاکٹر کا ہے، کسی بل کا ہے، وہ تو ناگزیر ہے، میں اس سے تو منع نہیں کروں گی، لیکن کوشش کیجیے گا کہ ان دو تاریخوں میں ذرا سی آپ بہتری کے ساتھ ہی آپ کا کام ہو جائے۔ آگے ہم چلتے ہیں جو کہ آپ کا ڈینجر زون تھا، اور اسپیشلی ایکویرین سٹوڈنٹس کے لیے۔ پھر ان ایکویرینز کے لیے جو اللہ نہ کرے کسی قانونی شکنجے میں یا کسی کے ٹریپ میں اگر پھنس گئے تھے، یا ان ایکویرینز کے لیے جو اوورسیز ٹریولنگ کے چکر میں پھنسے ہوئے ہوں گے، اور یا ان ایکویرینز کے لیے جو روحانی طور پہ ڈسٹرب ہوئے ہوئے تھے۔ یہ خرابیاں شروع ہوئی تھی بتدریج، میں پیچھے جانا چاہوں گی۔ پہلی ڈیٹ تھی 15 سپٹمبر، دوسری ڈیٹ تھی 23 سپٹمبر، تیسری تھی 27 سپٹمبر۔ تو اس مہینے پہلی ڈیٹ جو ٹھیک ہو گئی ہے وہ تھی 18 اکتوبر۔ یہ وہ خرابی کیا یہ پیدا کرا سکتا تھا؟ یہ پیپر ورک کی مسٹیکس کراتا،
کوئی غلط ویزا فارم بھر دیتے، کوئی امتحانی پرچہ میرے اسٹوڈنٹس بھر دیتے، یا کسی کی غلط اپلیکیشن پہ آپ کو دھر لیا جاتا، تو یہ ستارہ 18 اکتوبر سے سیدھا ہو گیا۔ دوسرا، اسی ہفتے 24 کو سیدھا ہو جائے گا تو آپ کی اور جان چھٹ جائے گی۔ تیسرا 30 کو سیدھا ہو جائے گا تو آپ کے لیے اور انشاءاللہ آسانی ہوگی، اور پھر یہ تینوں مل کے آپ کو آپ کے کیریئر میں ریلیف دینا شروع کر دیں گے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ ہمارے رب کا ہم سے وعدہ ہے۔ دوستی والا ہاؤس جو کہ ایک ٹیسٹ ٹرائل آپ کا چل رہا تھا، وہاں پہ ایک ستارے نے جو قدم رکھا ہے 8 اکتوبر سے، اب وہاں پہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جو ہیں آپ کے دوستیوں کے ریلیشنز کو بھی بچائیں گے، آپ کے بچوں کے معاملات کو بھی سیدھا کریں گے۔ وہاں سے جو زندگی ہے وہ آپ کی فیور میں آنی شروع ہو جائے گی ان تاریخوں سے، یعنی 8 اکتوبر آنورڈز گریجولی ہیلنگ ہوگی، یہ یاد رکھیے گا۔ مکمل جان چھٹے گی مڈ آف جنوری سے، لیکن وہ جو پہلے جیسا دباؤ یا ایک انٹینسٹی تھی نا، وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر کچھ ستارے جو اکتوبر کی 2 تاریخوں سے سیدھے ہوئے، وہ آپ کی ازدواجی زندگی کے معاملات کو سیدھا کریں گے، آپ کے کاروباری ریلیشنز کو آپ کی فیور میں کریں گے، آپ کے سوشل ریلیشنز کو ٹھیک کریں گے، آپ کے اندر ایک خود اعتمادی میں اضافہ کریں گے۔ یہ تاریخیں تھیں 10 اکتوبر اور 11 اکتوبر، تو 10 اور 11 اکتوبر سے یہ ستارہ یہاں پہ سیدھا ہو گیا، جو کہ آپ کے ان معاملات کو آپ کی فیور میں سیدھا کرے گا۔ بچوں کی طرف سے انشاءاللہ بحکم خدا سکون رہے گا۔ اسی طرح لو لائف کے معاملات، اور ایون اب تو میرج لائف کے جو معاملات ہیں اس کو بھی اللہ کرے کہ آپ انجوائے کریں، اور اللہ کی نعمتیں ہیں جن کو دنیا میں جنت اللہ نے دی ہے، اچھے پارٹنرز دیے، اور جو ایکویرینس شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بیسٹ ٹائم ہے۔ اور اگر ان ایکویرینس کو کوئی اچھا سول میٹ مل جاتا ہے تو میرا انہیں مشورہ ہوگا کہ بیفور اینڈ آف دس ایئر نکاح ضرور کر لیں۔ اسی طرح وہ ایکویرین جو اچھے کاروباری اتحادی چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اچھا ٹائم ہے، تو وہ بھی اس وقت میں کوشش کریں کہ آپ کے اچھے کاروباری الائنسز جو ہیں وہ بن جائیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے زون سی کے آخری ستارے کی طرف، پائسز یعنی کہ برج حوت۔ اور سب سے پہلے اب بتاؤں کہ جن کے پاس، ان کی نئے جوائن کرنے والوں کے لیے انفارمیشن، کہ جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے لیکن اگر ان کا نام انگلش میں ڈی اور اردو میں دال والی دال سے شروع ہوتا ہے، تو وہ بھی اس جو ہے پائسز کو سن کے اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے پائسز کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ تو جی 24، 25، 26، 27 اینڈ 28 اکتوبر، پانچوں تاریخیں فیملی فرنٹ پہ بھی ٹھیک ہیں، رومانس میں بھی ٹھیک ہیں، اور بچوں کے معاملات میں بھی سپورٹیو ہیں۔ تو ان ڈیٹس میں آپ ان فرنٹس پہ تو سیف ہیں۔ 29 اینڈ 30 ذرا سی ڈسپوائنٹمنٹ والی صورتحال ہے، کام کرنے کو موڈ نہیں کرے گا، دل نہیں چاہے گا، موڈ سوئنگز غالب آئیں گے، یا ہو سکتا ہے جینوئنلی کوئی ہیلتھ کا ایشو آپ کو پریشان کرے، تو آپ نے اس کو سنبھالنا ہے۔ ان 2 تاریخوں کو 29 اور 30 کی جو تاریخ ہے اکتوبر کی، یہاں پہ اپنے آپ کو آپ نے مینج کرنا ہے۔ 31 اکتوبر اینڈ 1 نومبر، یہ پھر آپ کی سپورٹ میں ہے، بائی انشاءاللہ بحکم خدا یہ تاریخیں آپ کی سپورٹ میں ہیں۔ تو یہ صرف اس ہفتے میں 29 اینڈ 30 یہ تھوڑی سی جو ہے وہ ڈاؤن سی تاریخ ہے، تھوڑا سا آپ کو ٹیسٹ کر رہی ہے، لیکن اللہ نہ کرے خراب نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ آپ کو جو بہت زیادہ میں نے وارننگ دی تھی آپ کے خانہ مال میں کہ نہ قرض دیں نہ قرض لیں، اپنی قیمتی اشیاء کی حفاظت کریں تاکہ چوری چکاری کا کسی کو موقع نہ دے، کیونکہ یہ ستارہ جب خراب ہوتا ہے یہ ایسے کام بھی کرواتا ہے۔ اب یہ خرابی بتدریج شروع ہوئی تھی سپٹمبر کی، 15 سپٹمبر، 23 سپٹمبر اور 27 سپٹمبر۔ اکتوبر کی 3 تاریخوں سے ٹھیک ہو رہی ہے یہ خرابی۔ 18 اکتوبر تو چوری چکاری والا چیپٹر یہاں تک کلوز ہو جاتا ہے، یا پیسے کی ٹینشن یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا ستارہ ٹھیک ہوگا 24 اکتوبر، تیسرا ٹھیک ہوگا جا کے جو ہے وہ وہاں پہ
تیسرا کب ٹھیک ہوگا؟ آئے دماغ ہی گھوم گیا، 30 اکتوبر کو. تو یہ 3 تاریخوں سے آپ جو ہے مال کی ٹینشن والے ہاؤس کو یہ خالی کر دے گا. پھر آپ کو بہت عرصے سے، بلکہ میں مئی 2020 سے آپ کو کہتی تھی کہ اگر آپ کے لیے جو ہے آپ کو لگے کہ ستارہ سلو ہے، کاروبار کو اگر گھسٹ ہی رہا ہے تو گھسٹنے دیجیے گا، تیز چلانے کے چکر میں کوئی نقصان نہ کرا لیجیے گا. لیکن اس مہینے 8 اکتوبر سے ایک ایسے ستارے نے قدم رکھا جو اب آپ کے کاروبار کو بتدریج بہتر کر رہا ہے. تو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ آسمانی کونسل ثابت کرتی ہے. اور ہر انسان کا ایک اپنا کلاک ہے، اور اس کلاک کے لیے صرف اپنے وقت کا انتظار کرنا ہوتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ نہ وقت سے پہلے کچھ ملتا ہے، نہ قسمت سے زیادہ ملتا ہے. تو چاہے آپ جتنی بھی ٹکریں مارتے نا پائسز، اب وہ وقت شروع ہو گیا جو آپ کو سپورٹ کرے گا، اور آپ کا کام اب چلنا جو ہے کچھ حسب منشا حسب توقع شروع ہو جائے گا. ابھی مکمل نہیں ہوگا، مجھے ذمہ دار مت ٹھہرائیے گا، مکمل ٹھیک ہوگا مڈ آف جنوری سے، لیکن ایٹ لیسٹ بہتری محسوس ہوگی آپ کو آنے والے وقت میں. اسی طرح جو سب سے پیاری بہتری ہے جو میں آپ کو سمجھاتی تھی کہ ہوم لینڈ کا ایریا ٹھیک ہے، بہن بھائی ماں باپ، اس ایریا میں ستارہ آپ کی فیور میں بڑے آرام سے ٹریول کر رہا ہے. لیکن جو سب سے بڑی چیز جو آپ کو کہا ہے کہ آپ اپنی شمسی سرستی کے اندر انٹر ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ جو آپ کو تھوڑا سا ذہنی سکون انشاءاللہ ملنا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ نظر آتا ہے کہ آپ کو مینٹل ریلیف ملنا چاہیے. ستارہ آسانیاں پیدا کرتا ہوا آپ کے لیے نظر آ رہا ہے. اور اس وقت جو دعائیں مانگیں گے، اس وقت جتنا روحانیت سے کنیکٹڈ ہو جائیں گے، اس کے نتیجے 29 دسمبر 2021 سے شروع ہونے والے وقت میں ہی آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے. تو اس وقت روحانی کنیکشن سٹرونگ کیجیے گا. لیکن یہ ضرور ہے جو پہلے دماغ میں ایک جنگ سی جاری تھی نا، وہ اب رک جائے گی. آپ کو خود محسوس ہوگا کہ جیسے چیزیں میں ایک ٹھہراؤ آتا جا رہا ہے. بے شک ابھی یہ ہوگا کہ حالات آپ کے حسب منشا حسب توقعات ٹھیک نہیں ہوں گے، لیکن میں یہ آپ کو ضرور تسلی دیتی ہوں کہ انشاءاللہ یہ ضرور ہوگا کہ آپ کو ایک بہتری کا ایلیمنٹ فیل ہونا شروع ہو جائے گا. میرا رب کرے کہ ایسا ہی ہو جیسے آسمان پہ نقشہ ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں کن کہہ دیں، اور میرا رب کسی کو بھی تتی ہوا نہ لگائے. میرے لیے میرے 12 ستارے اور میرے 12 ستاروں کے لوگ سارے ہی اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں. لیکن آپ کو کبھی الگ ویڈیو ایک بناؤں گی، اس میں آپ کا ٹائم نہیں لوں گی. جس طرح میں نے سپٹمبر اور اکتوبر آپ لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے، کاش کہ کبھی آپ کو بیہائنڈ دی کیمرہ بتایا جا سکتا کہ کیسے کام کیا ہے. شاید صرف آپ لوگوں کی دعائیں ہیں اور میرے رب کا کرم ہے کہ وہ چلا دیتا ہے. دیکھیے، اس کام کے لیے دماغ اور زبان کا کنیکشن ہونا بہت ضروری ہے. جب دماغ پہ اتنا کیوس، اتنی افراتفری ہو، آپ کے پیارے، آپ کے آس پاس کے لوگ تکلیف میں ہوں، کیسے آپ کا دماغ کام کرے گا؟ لیکن کوئی بات نہیں، آپ رب نے ڈالنی ہے، ہم نے صرف اسے سرخرو ہو کے دکھانا ہے. وہ جس نے ڈالی ہے وہ آسانیاں بھی دے گا. اس یقین کے ساتھ اپنے حصے کی جنگ کو جاری رکھیے، صحیح ڈائریکشن میں اور صحیح راستے پہ، کیونکہ یہی اشرف المخلوقات بنا کے جو ہم پہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے. ہمیں جانور نہیں بنایا گیا، اور جو ہمیں دماغ دیا گیا کہ یہ تیرا صحیح راستہ ہے، یہ تیرا غلط راستہ ہے. تو ہمیں اپنے راستے کا انتخاب اپنی عقل سے کرنا ہے. تو یہ تھا جی آج کے ستاروں کا حال، اور اللہ کرے کہ آپ سب کی زندگیوں میں امن امان رہے. اکتوبر کو خیر و عافیت سے رخصت ہو، اور اللہ کرے کہ آپ کی زندگیوں میں سکون کی اللہ پاک بہاریں رکھے. انشاءاللہ کام جاری رہے گا بشرط زندگی اور بشرط صحت سلامتی. ملاقات ہوگی آپ سے اگلے ہفتے. ٹل دین اپنا، اپنے پیاروں کا، اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. حقوق اللہ اور آپ کا معاملہ، لیکن حقوق العباد کی معافی نہیں ہے. کسی کا دل نہ دکھائیں، کفر کے برابر سزا ہے، معافی مانگ لیا کریں. بہت اپنا خیال رکھیے گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر و فی امان اللہ.